ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں، اور برات کے معنی ہے جہنم سے رستگاری اور چھٹکارا، کیونکہ لوگ شعبان کی 15ویں رات میں شب برات میں اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان سے جہنم سے بھی خلاصی عطا فرماتے ہیں، چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب روایات ضعیف ہیں، اور ان ضعیف روایاتوں سے صرف 3 باتیں ثابت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس رات میں اپنے لیے اور مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائے، یعنی جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کا وجود اس دنیا میں باقی نہیں رہا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ اور دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے ان تمام روایات سے، وہ یہ ہوتی ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ تمام فقہا کے نزدیک مستحب روزوں میں شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا بدعت ہے، تو ان کا یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا سنت مؤکدہ ہے، یہ بھی کہنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، کمزور درجے کی ہیں۔ اور تیسری بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں انفرادی طور پر، الگ الگ طور پر، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی توفیق ہو جائے، کوئی نیک کام کرتے رہے، کوئی بھی نیک کام کرتے رہے، اور نفل نماز اگر پڑھنا ہے تو نفلوں کی کوئی تعداد اس میں متعین نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 رکعت عمر دراز کی پڑھ لی جائے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 2 رکعت جو ہے قضاء عمری پڑھ لی جائے تو قضا نمازیں سب کی سب معاف ہو جاتی، یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر کوئی وقت کی نماز قضا ہو جائے تو ان کی قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے قضاء عمری پڑھنے سے قضا نمازیں معاف ہونے والی نہیں ہیں، بلکہ ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کے دربار میں حساب و کتاب دینا ہوگا، اور اس طریقے سے لوگوں کو بتا کر گمراہ کرنا بھی بالکل درست نہیں ہے۔ تو یہ 3 باتیں ضعیف روایات سے ثابت ہیں، اور بعض لوگوں نے جو اس رات کو کھیل تماشا کی رات بنا لیا ہے، وہ لوگ سراسر خسران میں ہیں، نقصان میں ہیں، اس لیے کہ جہنم سے چھٹکارا تو کچھ حاصل کرنے سے ہوگا، چھوڑنے سے نہیں ہوگا، اور خرافات کرنے سے نہیں ہوگا۔ جہنم سے اگر چھٹکارا چاہیے تو اس رات میں عبادت کرنی ہوگی، اور جو دیندار مسلمان اس رات میں مسجدوں میں اجتماعی شکل میں عبادت کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اور تابعین، طب تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ اجتماعی طور پر عبادت کرتے تھے اس رات میں، بلکہ جو بھی عبادت ہے وہ انفرادی طور پر عبادت کرے، الگ الگ طریقے سے عبادت کرے۔ اصل انفرادی اعمال ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں عبادت کرے، اور اپنے لیے بھی، اور جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ اور ایک ضعیف حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اس رات میں ہر شخص کی مغفرت کی جاتی ہے، سوائے مشرک کی، یعنی مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے، اور کینہ رکھنے والے کی،
اور رشتہ ناتا توڑنے والے کی، اور ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی، اور شراب کا جو عادی ہوتا ہے روزانہ شراب پیتا رہتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ان کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، رحمت کی نظر نہیں فرماتے۔ یعنی اس مبارک رات میں بھی یہ 6 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بس ان کو چاہیے کہ اپنے احوال کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے احوال کی اصلاح کریں کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، میں شرک میں مبتلا ہوں، تو اللہ رب العزت کے سامنے پکی سچی توبہ کرے۔ یعنی پچھلی مرتبہ جو کیا ہے اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں۔ اور کینہ رکھنے والا بھی ایسی ہی مغفرت طلب کرے، رشتے ناتوں کو توڑنے والا بھی ایسی ہی اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں۔ ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے وہ بھی یہ سن لے اور سمجھ لیں کہ وہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بھی کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ یعنی یہ 6 اشخاص جن میں شراب پینے والا شخص جو روزانہ شراب پیتا رہتا ہے، شراب کی عادت اس کو ہے، تو ان لوگوں کی اللہ رب العزت اس وقت تک مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ یہ توبۃ نصوحہ نہ کر لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ۔ توبۃ نصوحہ کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے زمانے میں جو گناہ کیے ہیں ان پر شرمندہ ہو، اور جب توبہ کرنے لگے تو سچے دل کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں، پورے طور پر حماتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں عمیق قلب سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب العزت معاف کریں گے۔ اگر ان تمام شکلوں کے ساتھ میں، ان تمام صورتوں سے اگر وہ اللہ رب العزت کی یہاں مغفرت طلب نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ سے مراد کون سی مبارک رات ہے؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اس سے شب قدر کا ہونا مراد ہے، کہ اس سے شب قدر کی رات مراد لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بعض مقررین، تقریر کرنے والے جو لوگوں کے سامنے بڑی بڑی اونچی اونچی تقریریں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی نظریں روایات پر نہیں ہوتی، روایات کی تحقیقات پر نہیں ہوتی، وہ ان آیات کو شب برات پر فٹ کرتے ہیں، وہ بالکل غلط کام کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں، یعنی شب قدر میں نازل ہوا ہے، شب برات میں نازل نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف صاف بیان فرما دیا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ دخان میں لیلۃ القدر کو لیلۃ المبارکہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اس لیے لیلۃ المبارکہ سے شب برات مراد نہ لے بلکہ شب قدر مراد لے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی جو ہے بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم عطا فرمایا تو لیلۃ القدر میں عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں سب سے اچھی حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے، وہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، خداوند عالم اس رات میں اتنے زیادہ لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں جو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بس اموات یعنی مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند خراب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، ان کو خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی صاحبہ کے پاس تشریف لے گئے، چنانچہ وہ بھی کمرے سے دیکھنے کے لیے نکلی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد، یہ بقیع الغرقد قبرستان کا نام ہے،
उसकी तरफ जा रहे हैं। वो मस्जिद से निकली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से लौटे तो वो कमरे में लौटकर लेट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कमरे में दाखिल हुए और हज़रत आयशा के साथ लेट गए, मगर आपने महसूस किया कि उनका सांस फूल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बात समझ गए और फरमाया, क्या तुम्हें धड़का लगा कि तुम्हारे साथ अल्लाह और उसके रसूल नाइंसाफ़ी करेंगे? यानी क्या मैं आपकी बारी में दूसरी बीवी के पास जाऊंगा? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एतराफ़ किया, इकरार किया कि उनके जहन में ऐसा वसवसा आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात में आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाते हैं, यानी आसमान दुनिया पर तवज्जो फरमाते हैं और कबीले कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। चुनांचे मैं मुर्दों के लिए दुआ करने के लिए कब्रिस्तान गया था, मगर आपने लोगों को कब्रिस्तान जाने की तरग़ीब नहीं दी, नीज़ आपने यह अमल खामोशी से किया। ये तो इत्तेफाक था कि हज़रत आयशा ने देख लिया, अगर उनकी आँख ना खुलती तो किसी को भी पता भी न चलता। इसलिए मैंने अर्ज़ किया था कि कब्रिस्तान जाना ज़रूरी नहीं है, अपने लिए और अपने मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना काफ़ी है। इसलिए जो है ना, कब्रिस्तान जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कब्रिस्तान जाना है तो साल की कोई रात मुतय्यन ना करें, किसी भी रात में किसी भी दिन में जो है कब्रिस्तान जा सकते हैं और कब्रिस्तान में जाकर के जो है कब्रिस्तान की कब्रों की ज़ियारत करें, ताकि हमें भी अपनी मौत की याद ताज़ा हो जाए और इसी तरीके से हम आखिरत की तैयारी करने वाले बन जाए। तो बहरहाल शब बारात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए अता फरमाते हैं ताकि बंदा इस रात में खूब अल्लाह की इबादत करे, खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत तलब करे और खूब अल्लाह की बारगाह में जो है ना गिड़गिड़ाए, इनकिसारी करे, आजिज़ी करे। और शब बारात के दूसरे दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी 15वीं तारीख़ को, 15वीं शाबान को रोज़ा भी रखें। 15वीं शाबान को रोज़ा रखना मुस्तहब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों की मग़फ़िरत करेगा। और सच्चे पक्के दिल से यानी बिल्कुल खुलूस के साथ में अगर हम तौबा करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कबीरा सगीरा सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी और मुझको भी कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन।